السلام علیکم، سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 2 نومبر بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کا پہلا گروپ جدہ پہنچ گیا۔ سعودی عرب، جب بھی ضرورت پڑے گی لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ انفرادی طور پر استعمال شدہ گاڑی کی خرید اور فروخت پر ویٹ نہیں۔ PIA فلائٹ آپریشن میں مزید توسیع کا جائزہ۔ حرم میں ویل چیئر کی بکنگ کے لیے ایپ کا اجرا۔ ماسک کی دوسری مرتبہ خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا۔ سعودیائزیشن اور کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر کارروائی۔ توکلنا ایپ اپ ڈیٹ، نئی سہولتیں متعارف۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک سفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کا پہلا گروپ جدہ پہنچ گیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کا پہلا کارواں اتوار کی شام جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر صالح بن تن اور دیگر حکام نے عمرہ زائرین کا خیر مقدم کیا۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق شاہی ہدایت پر عمرہ اور زیارت کی 4 مرحلوں میں تدریجی بحالی ہو رہی ہے۔ کرونا کی وبا کو پھیلاؤ سے روکنے اور زائرین کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر کے ساتھ زائرین کو مملکت آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ تقریباً 8 ماہ کے پابندی کے بعد محدود پیمانے پر بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے ایئرپورٹ پر مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہے۔ سعودی عرب، جب بھی ضرورت پڑے گی لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ سعودی وزیر داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب نے کہا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ملک میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ فیصلہ متعلقہ کمیٹی کی سفارش پر ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان سے پریس کانفرنس میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی صورت میں حفاظتی انتظامات کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ فی الوقت موسم تبدیل ہو رہا ہے، گرمی روسخت ہو رہی ہے اور موسم سرما آ رہا ہے۔ اس موقع پر فیملی تقریبات بڑھ گئی ہے اور بعض لوگ حفاظتی تدابیر کے سلسلے میں بے پرواہی برتنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک اچھی بات یہ نوٹ کی ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے سلسلے میں سماجی شعور مضبوط ہوا ہے۔ دوسری جانب منفی صورتحال یہ ابھرنے لگی ہے کہ جس طرح SOPs کی پابندی کی جا رہی تھی، اب لوگ اس میں کوتاہی برتنے لگے ہیں۔ کئی لوگوں نے حفاظتی ماسک پہننا بند کر دیا ہے، جبکہ تقریبات کے حوالے سے بھی خلاف ورزیاں ہونے لگی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سب لوگ، افراد ہو یا ادارے، احتیاطی تدابیر کی پابندی کرے اور یاد رکھے کہ حالات کے معمول پر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ انفرادی طور پر استعمال شدہ گاڑی کی خرید اور فروخت پر ٹیکس نہیں۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے کہا ہے کہ 2 افراد کے درمیان ذاتی استعمال کی گاڑی خرید اور فروخت پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے واضح کیا ہے کہ کسی ایسے شخص کی طرف سے جو کوئی تجارتی سرگرمی نہیں کرتا اور نہ ہی محکمے میں ٹیکس رجسٹریشن نمبر رکھتا ہے، یہ شخص جب اپنے ذاتی گاڑی کسی دوسرے شخص کو فروخت کرتا ہے تو اس پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح مذکورہ بلا حالات میں ذاتی استعمال کے لیے گاڑی کی خرید پر بھی ویٹ لاگو نہیں ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں پر ویٹ اس وقت لاگو ہوگا جب کسی شو روم سے خریدے یا فروخت کی جائے۔ استعمال شدہ گاڑیوں پر ویٹ کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص گاڑی فروخت کرے جو محکمے میں ٹیکس رجسٹریشن نمبر رکھتا ہو، تب اس کی فروخت ہونے والی گاڑی پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو ہوگا۔ PIA فلائٹ آپریشن میں مزید توسیع کا جائزہ۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے سعودی سول ایویشن کی سربراہ عبدالعادی المنصوری سے ملاقات کی ہے۔ ریاض میں سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق سفیر پاکستان نے کرونا بحران کے دوران وطن واپسی کے خواہشمند پاکستانیوں کی سہولت کے لیے PIA کو خصوصی پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کی سول ایویشن حکام کے درمیان تعاون بڑھانے کی طریقہ اور ذرائع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مملکت میں PIA فلائٹ آپریشن میں مزید توسیع کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ حرم میں ویل چیئر کی بکنگ کے لیے ایپ کا اجرا۔ مسجد الحرام میں معذور اور معمر زائرین کے لیے ویل چیئر کی بکنگ آن لائن بھی ہوگی۔ اس کے لیے مخصوص ایپ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن
الرحمن السدیس نے ویل چیئر کی بکنگ کے لیے خصوصی ایپ تنقل کا افتتاح کر دیا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایپ کے ذریعے زائرین حرم باقی ویل چیئر کی بکنگ حرم آنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ ایپ کے ذریعے بکنگ نمبر حاصل کیا جا سکتا ہے اور فیس بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ صارف چاہے تو فیس آن لائن ادا کر دے اور چاہے تو کاؤنٹر پر جمع کر دے۔ ماسک کی دوسری مرتبہ خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام افراد اور اداروں کو پھر انتباہ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے SOPs اور ہدایت کی پابندی کرے، خلاف ورزی پر سزا کے لیے تیار رہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق اتوار کو ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا کہ اگر کسی نجی ادارے میں کوئی شخص حفاظتی ماسک کے بغیر دیکھا گیا تو پہلی مرتبہ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا، دوسری مرتبہ خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا کر کے 20,000 ریال لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے تمام نجی اداروں سے یہ بھی کہا کہ وہ ماسک پہنے بغیر کسی شخص کو داخلے کی اجازت نہ دے۔ ان اداروں میں تجارتی مرکز سرفرست ہے۔ سعودیائزیشن اور کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر کارروائی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے مکہ مکرمہ ریجن میں سعودیائزیشن اور کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر کارروائی کی ہے۔ مکہ ریجن میں تجارتی مرکز پر 4,823 چھاپے مارے گئے۔ اس دوران 858 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ ان دنوں چھاپہ مہم میں 2 باتوں پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ تجارتی مرکز سے سعودیائزیشن کے فیصلے نافذ کرائے جا رہے ہیں اور دوسری جانب کرونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے SOPs پر عمل کرایا جا رہا ہے۔ توکلنا ایپ اپ ڈیٹ، نئی سہولتیں متعارف۔ سعودی عرب میں توکلنا ایپ کو اپ ڈیٹ کر کے نئی سہولتیں متعارف کرائی گئی ہے۔ اب اس ایپ کے ذریعے کئی سرکاری اداروں سے رابطہ ممکن ہو گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق توکلنا ایپ کے ذریعے اب محکمہ احوال آمدنی اور محکمہ پاسپورٹ سے کام کرانے کے لیے تاریخ اور وقت کا تعین کر سکیں گے۔ مختلف خلاف ورزیوں کا ریکارڈ بھی معلوم کیا جا سکے گا۔ سعودی شہری شناختی کارڈ اور غیر ملکی اقامہ نمبر کی مدد سے نئی سہولتیں حاصل کر سکیں گے۔ توکلنا ایپ کی مدد سے وزارت داخلہ، محکمہ امن و عامہ، وزارت بلدیہ و دیہی امور یا سوشل انشورنس پبلک کمیشن کے ریکارڈ پر موجودہ خلاف ورزیاں معلوم کی جا سکے گی۔ یہ پتہ بھی لگایا جا سکے گا کہ خلاف ورزیوں پر مطلوبہ جرمانہ ادا کر دیا گیا ہے یا نہیں۔ ہر خلاف ورزی کی تفصیل معلوم کی جا سکے گی۔ یہ بھی پتہ لگایا جا سکے گا کہ خلاف ورزی کس شہر میں ریکارڈ کی گئی اور کس ادارے نے ریکارڈ کی اور اس پر کتنا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ توکلنا ایپ کی مدد سے سعودی شہری اور غیر ملکی ہیلتھ اپ ڈیٹ کارڈ پرنٹ کر سکیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔